نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعات سن رہے ہیں آپ، قصے سن رہے ہیں انبیاء کرام کے۔ ذکر تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ فرعون کے دربار میں آئے اور اس کو آ کر پیغام حق سنایا، دعوت دی دین کی طرف۔ اس نے آگے سے وہی بڑی بڑی باتیں، غلط باتیں، آپ نے فرمایا میں معجزات لے کر آیا ہوں۔ آپ نے دونوں معجزات اس کو دکھائے، مگر وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا سانپ سے تو ڈرا اور کہنے لگا تم جادوگر معلوم ہوتے ہو۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دو؟ قالوا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ میں یہ ہے۔ اگر تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو تو ہم بھی اپنے جادوگر بلاتے ہیں، تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، لہٰذا تم ہمارے ساتھ ایک دن اور جگہ مقرر کر لو، اس دن مقابلہ ہو جائے۔ وعدے پر دونوں فریق قائم رہیں، کوئی بھی اپنے وعدے سے نہ پھرے۔ ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جو ہموار ہو، میدان ہو، اس میں نشیب و فراز نہ ہو تاکہ سب لوگ آسانی سے دیکھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے میلے کا دن مقرر کر لو، کیونکہ اس دن تم لوگ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہو۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، اللہ فرماتا ہے تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر۔ فرعون نے اپنے علاقے سے جادوگر بلائے، ایک طرف تو دعویٰ خدائی کا ہے، جادوگر بلائے اور ان کو کہا کہ تمہیں جو کہو گے میں دوں گا، اتنا دوں گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا، مقابلہ کرو اور تیاری کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو بھی تبلیغ فرمائی۔ آپ نے انہیں بطور نصیحت فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھاتا ہوں جو مجھے معجزات عطا فرمائے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ میں جادو کر رہا ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ امکان مانا جائے یا یہ کہا جائے کہ وہ بولتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے لیے جھوٹ کا امکان یعنی ممکن ماننا بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیجئے ملاقات ہو گئی، مقابلہ طے پا گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو آپ اپنا معجزہ دکھائیں ہمیں یا پھر ہم ڈالنے والے ہیں۔ انہوں نے رسیاں، روپ کہتے ہیں نا، وہ پھینکی، ان کے ٹکڑے، لوگوں کی آنکھوں پر کیا جادو، وہ لوگوں کو یوں لگے جیسے سانپ رینگ رہے ہیں، اسنیک سی ہے، سارے پھیلے ہوئے۔ انہوں نے جب اپنا یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ تمام جتنے بھی سانپ نظر آ رہے تھے، لکڑیاں تھیں، ان کو کھا گیا۔ جادوگر جادو کا علم جانتے تھے، جس کو جو ہنر آتا ہے اس کا وہ علم جانتا ہے۔ ان کو نظر آ رہا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ وہ جتنی بناوٹیں تھیں ان کی جادوگروں کی موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے نگل لی۔ وہ عصا اس وقت سانپ بن گیا تھا، تو اس نے وہی کام کیا جو سانپ کرتا ہے، لکڑی تو نہیں کھاتی، مگر وہ اس وقت سانپ کی شکل میں آیا تھا، تو وہی کام کیا جو سانپ کرتے ہیں۔ وہ بڑا سانپ تھا، وہ سب کو کھا گیا۔ وہ جادوگر اچھی طرح سمجھ گئے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا
قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ یہاں رب موسیٰ و ہارون کہنے کا مطلب کیا کہ وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا فرعون کا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس رب کو مانتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بلایا میں نے، خرچہ میں نے کیا، میری خدائی بچانی تھی انہوں نے، یہ تو مسلمان ہو گئے، تو اس نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یہ تو بڑا مکر ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے، تو اب جان لو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا۔ یعنی اس نے یہ کہا، اس نے کہا اس کے بعد تمہیں میں پھانسی چڑھاؤں گا، سولی چڑھاؤں گا۔ ذرا دیکھیے، جادوگر آئے ہیں، جادو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے، مگر انہوں نے حق دیکھا تو قبول کر لیا۔ یہ جس کے لیے ہدایت بنی ہے اس نے ہدایت قبول کرنی ہے۔ اب کسی کے لیے ہدایت نہیں بنی ہے اور وہ سرکش ہے تو پھر اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ فرعون اپنی اکڑ پر رہا، حالانکہ دیکھ رہا تھا سب کچھ، مگر پھر بھی نہیں مانا۔ وہ لوگ جادوگر انہوں نے دیکھ لیا، وہ ایمان لے آئے، ایمان لا کر صحابی بنے، صحابی بن کر شہید ہو گئے، حالانکہ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا اور ٹائم ہی نہیں ملا ان کو کہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، صرف ایمان لائے، ایمان لا کے صحابی بنے، صحابی بن کے شہید ہو گئے اور جنت میں پہنچ گئے۔ یہاں یاد رہے ان جادوگروں نے کہا ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے والی کی قسم، تو کر لے جو تجھے کرنا ہے، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں ہی تو کرے گا نا۔ یہ جادوگر جو نئے نئے ایمان لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، اے سننے والے اور سمجھنے والے ناظرین و سامعین، ہمیں یقین کیوں نہیں ہے اللہ پر؟ وہ تازہ تازہ ایمان لائے ہیں اور انہیں اللہ پر اتنا یقین کہ فرعون جیسے شخص کو کہہ رہے ہیں تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے اللہ کی نشانیاں دیکھ لی، اب ہم پھرنے والے نہیں، جو مرضی کر دے، دنیا میں ہی کرے گا نا، دنیا کی زندگی ہے کتنی۔ ادھر آپ نے دیکھا وہ سانپ جو حضرت موسیٰ کی لاٹھی سے بنا، اس نے سب کچھ کھا لیا۔ تو جو جس حال میں ہوتا ہے نا اس کے تقاضے پورے کرنے، اس وقت وہ لاٹھی نہیں تھا، اس وقت وہ سانپ تھا۔ بظاہر انبیاء کرام بشری شکل میں آئے ہیں، حقیقت ان کی اللہ جانتا ہے، وہ بشر ہیں سارے، مگر ہم ان کے بارے میں اپنی طرح گمان کریں یہ درست نہیں۔ اور پھر نبی کا ساتھ جس کو مل جائے اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا بڑا پیغام۔ فرعون نے ان کو سزا دے دی۔ اب فرعون کو قوم کے سرداروں نے انہوں نے ڈرایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئے، اس طرح چھوڑ دو گے تو بنے گا کیا؟ بنی اسرائیل ڈرنے لگ گئے کہ یہ فرعون اب ہمارے لیے مشکلات کرے گا، پریشانیاں کرے گا۔ فرعون کی قوم کا مشورہ کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے ہاں سے، تو انہوں نے کہا قتل کر ڈالو ان کو اور ان کے بچوں کو۔ اب یعنی سارے جتنے قبطی ہیں فرعون اور اس کے، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قتل کر دیا جائے، تو یہ ورنہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، تو چونکہ یقین اللہ پر تھا، تو انہوں نے، اس میں بہت تفصیل میں چھوڑ رہا ہوں، انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا کہا ہوا پورا ہوگا، تم نے جو بھی کچھ کرنا ہے کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو تسلی دی اور بتا دیا کہ اس فرعون کا اور اس کے ماننے والوں کا جلد انجام برا ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟ یہ چند روزہ دنیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا قومی انما ھذہ الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، رہنے کی جگہ تو آخرت ہے،
آج ہم اس دنیا کے لیے کتنے قتل ہو جاتے ہیں، سگے رشتہ داروں میں دشمنی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کی قدر بھول جاتے ہیں، دوسروں کا حق چند پیسوں کے لیے، 4 پیسوں کے لیے، اور وہ بھی 4 دن کی زندگی۔ گناہ کتنا، آگ جو بری، دوسروں کا حق مارا، جو حقوق تھے وہ ادا نہیں کیے، کتنا وبال ہو جاتا ہے اس دنیا کے لیے۔ یہ پہلی قوموں کا انجام ہمارے سامنے۔